یہ تو ہم نے باقاعدہ یہ کہا کہ آج کل یہ انہوں نے صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے ڈر کے یہ لوگ بظاہر اکٹھے ہوئے ہیں، اندر سے تو کوئی اکٹھے نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف ہے، کیونکہ ان کے بڑوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈالی ہیں نا، آج ان دراڑوں کو فل کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اب دیکھیں نا، جب اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں 1905 میں کتاب لکھ کے، حرمین کی تلوار اس کتاب کا نام رکھ کے، آلموسٹ 4 علماء دیوبند اور 5واں غلام احمد قادیانی دجال ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی تمام دیوبندی کافر، ان کو شک نہیں، ان کو تو یقین ہے کہ ان کے بزرگوں نے کفر نہیں کیا، اور لکھا کہ اجماع ہے۔ اس کے جواب میں 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، اس میں انہوں نے ایک تو کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، احمد صاحب بریلوی صاحب، اور اس میں لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم، 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کا پر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا، اس طرح ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کے اوپر یہ رضی اللہ عنہم میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے حملہ آور ہوئے میں۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ان کی، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دونوں حنفی ہیں، چند ایک مسائل میں اختلاف ہے، پرانے سارے بزرگ ان کے، ایون یہ آپ سمجھ لیں 13ویں صدی تک کے سارے بزرگ کامن ہیں۔ اب ابن عابدین شامی کا فتاوی شامی دیوبندی بھی پڑھتے ہیں اور بریلوی بھی پڑھتے ہیں، اس وقت تک سارے اکٹھے تھے، ایک بس وہ دیوبند مدرسہ بنا اور منظر الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا، اور یہ تفریق شروع ہوگی، پیچھے سب کچھ ہے، اور آپس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں نے کہا یار اس طرح تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو مخالف فرقہ جو عقیدے رکھتا ہے اور جو ان کے بزرگوں نے ان کو عقیدے بتائے ہیں، یہ انہی عقیدوں کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر مانیں گے نا۔ یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر شرک نہ کیا ہو، وہ تو سر اگر اہل حدیث کہہ رہے ہیں نا کہ اگر بریلویوں نے شرک نہ کیا ہوا تو وہ جنت میں جائیں گے، تو بریلوی بھی آپ کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اگر اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو وہ اب اہل حدیث ڈھونڈنا پڑے گا جو گستاخ رسول نہ ہو بریلویوں کی نظر میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی مچھلی جو ہوا میں اڑتی ہو تو ہم اسے پرندہ مان لیں گے، تو ابھی تک تو اس طرح کی کوئی مچھلی نہیں ہے، تو یہ تھریٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے، اور اہل حدیث تو خیر اس میں سب سے آگے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنا یہ تکفیریت پھیلی ہوئی ہے نا، اس میں 2 مکاتب فکر مجرم ہیں بڑے لیول کے اوپر، میں یعنی سب کو نہیں کہوں گا، ایک تو یہ سلفی اسکول آف تھاٹ یعنی اہل حدیث اور دیوبندی۔ بریلوی بھی گستاخ رسول کہہ کے آلموسٹ تکفیری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اس طریقے سے ذرا تھوڑا سخت رویہ نہیں ہے کہ وہ کافر مشرک ڈائریکٹ آ کے کہتے ہیں، تو یہ تکفیریت انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، اور آج بے شک یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ جی ہم نہیں، یہ بھائی ہیں ہمارے، وہ بھائی کوئی نہیں سمجھتے ہیں، اور جو علماء یہ بھائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے ابا جان نے جو کتاب لکھی ہے البریلویہ، اس کے اندر تو انہوں نے کوئی بری چیز چھوڑی نہیں ہے جو احمد بریلوی اور ان کے فالوورز کی طرف منسوب نہ کی ہو، بعض اوقات جھوٹی باتیں منسوب کی، میں نے اس کتاب کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں، اہل حدیث علماء کا احمد بریلوی پر الزام۔ یہ جناب احسان علی ظہیر صاحب جو ہے، یہ انہوں نے البریلویہ کتاب لکھی، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین فوت ہو چکے ہیں، اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا 1988 کے اندر، یہ البریلویہ کتاب۔ اس کے اندر تو خیر اس کے اوپر تو 1 گھنٹہ زیادہ سے بولا جا سکتا ہے، جو زبان انہوں نے استعمال کیا بریلوی صاحب کے بارے میں، صرف میں آپ کو ذاتیات والی بات بتاتا ہوں کہ یہ اب ان دونوں پیجز کو اکٹھے ہی آپ کور کر دیں تاکہ ٹائم بچ جائے، کہ انہوں نے کس طرح ذاتی حملے کیے ہیں، یعنی علمی دلائل کو بالے طاق رکھتے ہوئے بالکل ذاتیات کے اوپر بات کی ہے۔ یہ تو آپ خود پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا آپ مقدمہ ہی پڑھ دیں تو آپ کو پوری انٹینسٹی فیل ہو جائے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ لکھتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا، ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کوئی یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیں۔ ان کے خلاف لکھی جانے والی یہ کتاب کا نام ہی التین اللازب علی الاسود الکاذب، وہ کہتے ہیں ان کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ چپکی ہوئی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر، وہ کہتے ہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ احمد بریلوی صاحب کتنے کالے تھے، اور انہوں نے اپنا چہرہ خود بنایا سی، اللہ نے بنایا سی۔ پھر لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا نحیف و نزار تھے، درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا تھے، کمر کی درد کا شکار رہتے تھے۔ اس طرح یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب، علمی باتیں۔ اسی طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی، ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا، اس میں تکلیف رہتی تھی، اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہوگی، طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا، انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے، تو انہوں نے جواب دیا مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہیں، حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی۔ یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جی، علم کی دنیا ہے یہ، آپ دیکھ لیں۔ جناب بریلوی نسیان میں مبتلا تھے، ان کی یاداشت کمزور تھی، ایک دفعہ